بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی یہ 5ویں قسط ہے اور وی لاگ نمبر ہے 52۔ 5ویں قسط ہے اور یہ بیان چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور صفحہ نمبر 60 اور 61 پہ ہم جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب کی۔ اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 52 پیج ہے 60 اور 5ویں قسط ہے، اور واقعہ چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ فائدہ: یہ بات انہوں نے چپکے سے کہی، پھر جب وہ شہر سے باہر ایک میلے میں گئے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر سب بتوں کو توڑ ڈالا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ جَزَازًا لَا قَبِيرَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ إِلَّا قَبِيرَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ: پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، مگر ان میں سے ایک جو سب سے بڑا بت تھا اس کو ثابت رکھا، اس واسطے کہ شاہد اس کے پاس وہ میلے سے واپسی میں پھر آویں اور اپنے تمام بتوں کو ذلیل و خوار دیکھیں اور ان کے پوجنے سے باز آ جائیں، اور نصیحت و عبرت ان کو ہو کہ یہ کیوں کر ہمارے معبود ہو سکتے ہیں جو خود آپس میں لڑتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا، یعنی پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، ان میں ہر سال 2 مرتبہ عید کا جشن منایا جاتا تھا، یعنی ایک روز عرفے کے دن اور دوسرے عید کے دن۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے کہا کہ اے بیٹے ابراہیم، تم میرے ساتھ میلے میں چلو، اور وہ عظیم الشان میلہ ایک بہت بڑے میدان میں لگتا ہے اور ہزاروں آدمی وہاں جشن میلہ میں شریک ہوتے ہیں، اور بہت اچھی طرح تفریح بھی ہو جائے گی اور اس میلے کے جشن سے بھی واقفیت ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی فرمائش پر میلے میں جانے سے عذر کیا اور کہا مصداق اس آیت کریمہ کے قولہ فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ کی ایک بار تاروں پر، پھر کہا کہ میں بیمار ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ ناراض ہو کر چلے گئے، اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی بار کہی گئی تاکہ ان کے فہم و سمجھ میں آ جائے اور وہ ہمارے ساتھ میلے میں چلیں، تاکہ ان پر ہمارے عقائد باطلہ کا اثر ہو اور وہ اپنی باتوں کو چھوڑ دیں، لیکن وہ باوجود کثیر اصرار برابر نہ جانے پر عذر کرتے رہے، اور ان کا سمجھانا ان کی سمجھ میں نہیں آیا، اور آزر اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر بڑے میدان کی طرف نکل گئے۔ خلاصہ تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ وہ لوگ اکثر ان میں نجومی تھے، اس واسطے ان کے دکھانے کو تاروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں بیمار ہوں، یعنی میں عنقریب بیمار ہو جاؤں گا، چونکہ وہ لوگ روز عید شہر کے باہر جاتے اور ایک بہت بڑے میدان میں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ ان کا آبائی دستور تھا جس کو کرنا وہ نہایت ضروری سمجھتے تھے، اور اپنے بت خانے کے معبود ان باطل کو چھوڑ جاتے تھے۔ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ایک تبر لے کر بت خانے میں جا کر سب بتوں کے ہاتھ پاؤں کو توڑ تاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک سب سے بڑے بت کی گردن میں اس تبر کو یعنی کلہاڑے کو رکھ کر بت خانے سے نکل آئے۔
شیطان ملعون یہ حال دیکھ کر اس بڑے میدان میں گیا، اس بڑے میدان میں گیا جہاں وہ کافر لوگ اپنا جشن منا رہے تھے۔ شیطان ملعون ان کافروں کے پاس جا کر رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارے معبودوں کے ہاتھ توڑ تاڑ کر زیر و زبر کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ کافر مردود سب مغموم متحیر ہو کر اپنی اپنی سواریوں کی طرف دوڑے اور انہوں نے چاہا کہ جلد سوار ہو جائیں، لیکن ان کی سواریوں کے جانور بھاگ گئے اور وہ ہاتھ نہ آئے۔ تب پشیمان ہو کر پیادہ شہر میں آئے اور سیدھے اپنے بت خانے کی طرف پہنچے، اور وہاں جا کر جب انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو بہت زیادہ افسوس اور فکر مندی میں مبتلا ہو گئے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کا بقیہ حصہ، یعنی کہ یہ جو ویلاگ تھا یہ 5ویں قسط تھی، انشاءاللہ اب 6ٹھی قسط آئے گی، اور یہ ویلاگ تھا 52 جو کمپلیٹ ہوا، اور انشاءاللہ ویلاگ نمبر 53 میں ہم نیکسٹ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قصہ ابھی وہی چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں امت کے حق میں، جو تیرے لب پہ سوال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔